نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو لا تحصوها تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کریں، زندگی کھپ جائے گی، شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ بے شمار نعمت۔ اسی پانی والی نعمت کو دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی والی نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر معلوم ہوگی قیامت کے دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی پیش کیا جائے گا جس نے جزیرے میں رہ کر 500 سال عبادت کی ہوگی۔ جزیرے میں وہاں ریاکاری کیا ہو سکتی ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ میرا حساب شروع کر، میں نے ساری زندگی نیکیاں کی ہے، پیاس لگ جائے گی، عرض کرے گا پانی چاہیے، کہا جائے گا کہ زندگی کی آدھی نیکیاں دے دو تو ایک گلاس پانی پی لو، دے دے گا۔ ابھی پیاس نہیں بجھے گی، کہے گا کہ اور پانی چاہیے، کہا جائے گا بقیہ نیکیاں دے دے تو جی بھر کے پانی پی لے، وہ دے گا۔ پانی پیے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا نیکیاں ہیں تو تیرا حساب شروع کریں، تو اب کہے گا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، 500 سال کی عبادت ایک گلاس کی قیمت بھی نہ بن سکی، اور ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا، پیتے بھی ہیں ضائع بھی کرتے ہیں۔ آنکھ والی نعمت کو دیکھو، ایک آدمی بیٹھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً مجلس میں بیٹھا تھا، کہنے لگا کوئی حال نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، جیسے ہماری حالت ہے سارا دن ناشکری ناشکری ناشکری۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا خیال ہے آپ کا، 10,000 درہم لے کر آنکھ نکالنے دو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا 10,000 درہم سے تو زیادہ قیمتی تیری آنکھ ہے، تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ ایک ایک نعمت اللہ نے سر دی ہے، نعمت ہے، اس پر چمڑا ٹھیک لگا دیا، الگ نعمت ہے، بال دے دیے، الگ نعمت ہے، مسام رکھ دیے، الگ نعمت ہے، بند ہو تو کیا ہوگا؟ وہ آپ نے مشہور حدیث ہے سنی ہوگی، 3 آدمیوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے معذور تھا، ایک کو چمڑے کی بیماری تھی، برس لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا،
گنجے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کچھ چاہیے؟ کہتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، طنز ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو میرے سر پر بال آ جائیں، پھر اس کے بعد ایک اگر مجھے اونٹ بھی مل جائے نا، اونٹنی مل جائے تو میرا کام چل جائے گا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال ہو گئے، اونٹنی دے دی گئی۔ برس والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی بڑا بدنما لگتا ہوں، شکل گندی اور بدی لگتی ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئی۔ اور کیا چاہیے؟ کہنے لگا ایک گائے مل جائے تو پھر گزارا چلتا رہے گا۔ نبینے کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا جی معذور ہوں، مشکل پیش آتی ہے، ہاتھ پھیرا نظر آ گئی، ایک بکری چاہیے تھی، بکری مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے لیا امتحان۔ فرشتہ گیا، جس شکل میں یہ گنجا تھا اسی شکل میں، انسانی کیفیت میں، کہ جی دیکھو جی یہ حال ہے، لوگ باتیں بھی کرتے ہوں گے، کیا سے کیا، اگر ہو سکے تو ایک اونٹنی اللہ کے نام پہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جا میں نے بہت سارے اور بھی کام کرنے ہیں، میرے پاس کہاں گنجائش نکلی۔ فرشتے نے کہا تمہاری حالت کیا تھی؟ انہوں نے کہا ہم تو صدیوں سے ایسے آ رہے۔ فرشتے نے کہہ دیا اللہ کرے ایسا ہو جیسے پہلے تھا، ویسے ہی ہو گیا۔ برس والے کے پاس بھی گئے، اس نے بھی انکار کر دیا، وہی بد دعا ہوئی، پھر وہی کیفیت۔ نابینے کے پاس گئے تو نابینا ہونے کی کیفیت میں گئے، اس نے بھاگ کے ہاتھ تھاما اور کہا جی کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی غریب آدمی ہوں، ایک بکری چاہیے۔ انہوں نے کہا ساری لے جاؤ، یہ اللہ کی ہے، میری نہیں ہے۔ فرشتے نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تینوں کا امتحان تھا، وہ دونوں فیل ہو گئے، آپ پاس ہو گئے۔ اس وقت بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود ناشکری ہے، شکر نہیں۔ کس چیز کا شکر ادا کریں؟ کہتے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا تو کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کئی دن کا بھوکا تھا، اس کو چھوٹی سی ایک مچھلی ملی، اس کو کھایا اور کہنے لگا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کہ کسی نے کہا کہ اتنی سی مچھلی پہ شکریہ ادا کرتے ہو، بڑی پتہ کی بات کہی، کہتے اللہ اگر یہ بھی نہ دیتا میں کیا کر لیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر مال کی دولت دی ہے، کسی کو صحت کی دولت دی ہے، یہ اس کی تو شکریہ ادا کرے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، لکھنؤ کا ایک بہت بڑا زمیندار، سرمایہ دار، لاکھوں مربع کا زمیندار، سرمایہ دار بھی تھا، بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا کہ حکیموں نے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت دھو لیا جائے، پھر اس میں پانی ڈال کے نچوڑا جائے نا، تو وہ پانی پیتا رہے گا تو آہستہ آہستہ صحت یاب ہوگا۔ اتنا بیمار ہوگا۔ ایک دن کہا کہ مجھے لے جاؤ جی زمین پر، مربع لے چلو۔ وہاں جا کے ڈیرے پہ بٹھایا، بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا، لکڑیوں کا گٹھا سر پر تھا، اس نے وہ ڈالا اور
کپڑے میں باندھ رکھی تھی 2 روٹی، وہ کھولی اور پیاز ساتھ تھا وہ کھولا، بیٹھ کے وہ کھائی اور نلکے سے پانی پیے۔ یہ چودھری صاحب سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو لیٹا، نیند آ گئی وہی زمین پر۔ تو جب اٹھا تو اس نے بلایا، کہا کہ فلاں چودھری کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ تو بہت بڑا چودھری ہے۔ انہوں نے کہا وہ میں ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی، تو آپ سے ایک سودا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو میں ایک مربع زمین دیتا ہوں، آپ یہ صحت والی نعمت مجھے دے دیں۔ تو اس دیہاتی نے کیا کہا یہ ٹھگ بازی کسی اور سے کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ہیں جن میں 2 ناشکری کر رہے، غفلت کر رہے۔ ایک صحت والی نعمت ہے، ایک فرصت والی نعمت ہے۔ صحت کی قدر نہیں کی جا رہی۔ جب صحت برباد ہو جاتی ہے، ایک بزرگ کا جملہ ہے، فرما رہے تھے 20 سے 25 سال تک صحت کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر 20 سال اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موت کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ ہر چیز کھائے جاتے ہیں، صحت کے لیے مضر ہو یا مفید، پھر اس کے لیے دوا، علاج، معالجے چلتے چلتے چل بس۔ ایک ایک نعمت اربوں خربوں روپے کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مفت میں دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب رکھے۔ کسی کو مثلاً دل کا عارضہ ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر سے آپریشن کرایا، 10-20 لاکھ بھی اس کے دے کے پھر بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ 10-20 لاکھ بھی دیا، 10 بار شکریہ بھی ادا کیا۔ اس مالک کا کتنا شکریہ چاہیے جس نے بغیر پیسوں کے دل دے دیا۔ ایک لمحہ کے لیے نہیں رکا، چل رہا ہے، اس پر کتنا شکریہ ادا کی۔ 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ آدمی سانس لیتا دیتا ہے۔ کتنا بار سانس نکلتے ہوئے ہم نے کہا الحمدللہ، کتنا بار سانس لیتے ہوئے ہم نے کہا سبحان اللہ؟ نہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں اور عبادات اذکار اپنی جگہ 24,000 مرتبہ اللہ 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 کہتے تھے۔ گویا برکت اتنا تھی کہ کوئی سانس خالی نہیں گیا۔ ہم اس کا شکریہ کتنا ادا کرتے؟ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے۔ بے شمار پینے کی چیزیں، بے شمار کھانے کی چیزیں، بے شمار پہننے کی چیزیں، بے انداز رہنے کے انداز، ایک ایک نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ ایمان والا پل صراط پہ جائے گا، نیچے جہنم ہوگی، آگے جنت ہے،
پل صراط پار کر کے جنت میں جانا تھا۔ جو کافر، مشرک اور گنہگار ہوں گے، گنہگار سے مراد اعلیٰ درجے کے، وہ گر گر کے جہنم میں گریں گے، کٹ کٹ کے گریں گے۔ ایمان والوں کی برکت ایمان کی کیا ہے کہ جہنم کی آگ کہے گی کہ آپ جلدی گزر جاؤ، آپ کے ایمان کے نور سے میری جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ یہ ہے ایمان جس کی ہم قدر نہیں کرتے، آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا، پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کو بے شمار نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، چاہیے یہ تھا کہ وہ موحد بن جاتے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے، لیکن پھر منکر ہو گئے، مشرک ہو گئے، پھر مشرک ہو گئے۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، زندگی بھر اس کا شکریہ چاہیے، زبان سے بھی چاہیے، اعضاء سے بھی چاہیے، عمل کی شکل شکریہ چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر شکریہ ادا کرو گے نا میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا یاد رکھو میرا عذاب ہے۔ تو شکریہ چاہیے، ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں، ایک ایک جوڑ پر حضور نے فرمایا روزانہ صدقہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول 360 درہم کہاں سے آئیں گے، کھانے کو ملتا نہیں۔ یہ کیفیت ہے، 360 درہم روزانہ کون دے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا۔ کتنا آسان ہے، لیکن توجہ، پھر تو کام بنے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے پھر بھی نعمتیں عطا کی، کافر کو بھی دی، مسلمان کو بھی دی، بلکہ دنیا میں کافروں کو بڑھا کے دی کہ ان کی آخرت ہے نہیں، دنیا میں مزے کر لیں، آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو نیکی کافر کرتا ہے نا، آخرت میں تو حصہ ملنا ہی نہیں، نعمت بدلہ ملنا ہی نہیں، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتے، دنیا میں اس کا عوض دے دیتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ملا خلا کلا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔